السلام علیکم دوستو، ذوالفقار علی بھٹو کے آخری 323 دنوں کی کہانی کی قسط نمبر 7 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بھٹو صاحب کچھ مایوس ہوتے چلے گئے اور 1979 میں ایسے وقت پہ جب وہ اپنی پارٹی سے جو امیدیں لگائے بیٹھے تھے وہ بن نہ آ رہی تھیں، ایک دن کچھ مایوسی کے عالم میں مجھ سے کہنے لگے کہ وہ حرامزادے کدھر ہیں جو کہا کرتے تھے کہ ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے۔ میرے خیال میں وہ ایسے دن تھے جب بھٹو صاحب اپنی پارٹی سے نا امید ہو رہے تھے اور دوسری طرف مارشل لا حکام بے حد فکر مند تھے اور لمحہ فکریہ عروج کو پہنچ رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں بھٹو صاحب کی اپیل خارج ہونے پر پارٹی بڑے پیمانے پر گڑبڑ نہ کر دے اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ لیکن ہر آدمی پارٹی کی بے حسی پہ حیران تھا، کسی نے اپنی انگلی تک نہیں اٹھائی تھی۔ اس وقت صرف ماں اور بیٹی بے حد بے قرار اور فکر مند تھیں۔ باقی تمام اشخاص خصوصاً پارٹی کے تمام چھوٹے بڑے ستون خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب 3 اور 4 اپریل 1979 کی رات کو بھٹو صاحب کو بتایا گیا کہ ان کو پھانسی دی جا رہی ہے تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے اکیلے میں یہ پوچھا کہ یہ کیا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ جناب، آپ کو آج واقعی رات کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ تو اس رات انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میری پارٹی مردہ بھٹو دیکھنا چاہتی ہے، نہ کہ زندہ بھٹو۔ میں آج ان تمام منافق سرفروشوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھٹو صاحب اپنی پارٹی سے بے حد خوش نہ تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کارکنوں کی ایک معمولی سی تعداد جو کہ صرف غریب اور متوسط طبقہ سے تعلق رکھتی تھی ان دنوں جیلوں میں بند تھی، لیکن اصلی فائدہ اٹھانے والے اور پارٹی کے بہت سے لیڈر اس وقت نازک صورتحال پر اپنے آپ کو چھپا رہے تھے۔ شاید ان میں سے بہت سے آج کل پھر لیڈر بن کر پارٹی کے اصلی غمخوار بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ریاکاری کی مثال میں تو ہم اپنی مثال آپ ہیں۔ فروری 1979 میں ایک دن دوپہر میں بھٹو صاحب کے ساتھ سیکیورٹی وارڈ میں بیٹھا گپ شپ کر رہا تھا جب انہوں نے میری بات چیت کو بڑھاتے ہوئے مجھ سے کہا کہ کرنل رفیع، تم بریگیڈیئر تو ضرور بن جاؤ گے اور ممکن ہے کہ میجر جنرل بھی بن جاؤ۔ پھر چند لمحے میری طرف دیکھتے ہوئے بولے کہ زندگی صرف یہ کچھ نہیں ہے بلکہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے۔ تم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو کسی بھی رقم کے ساتھ عیش و عشرت کے ساتھ گزار سکتے ہو۔ بھٹو صاحب کی اس آفر کے بعد میں نے اپنے آپ میں بے حد گھٹن محسوس کی اور تھوڑی ہی دیر میں اپنی گھڑی کو دیکھتے ہوئے ان سے معافی طلب کی اور ان سے اجازت لی کہ مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ میرے اٹھ جانے کے بعد بھٹو صاحب نے میرے متعلق کیا سوچا ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا ضمیر آج تک مجھے اپنے فرض کو دوسری ہر چیز پر مقدم رکھنے پر ایک خاص مسرت اور سکون بخشتا رہا ہے۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ میں چونکہ سٹاف کالج نہ جا سکا تھا اور جنرل ضیاء الحق صاحب کے نئے حکم کے تحت بریگیڈیئر بھی نہیں بن سکتا تھا اور مجھے پتا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ فل کرنل ہی ریٹائر ہو جاؤں گا، لیکن بھٹو صاحب کے اتنے نزدیک رہنے اور اپنے فرائض کو ہر شے پر مقدم رکھنے اور حکومت کا مجھ پر اس قدر بھروسہ دے کر شاید بھٹو صاحب کو یوں ہی خیال کیا اور پھر اتنی بڑی پیشکش کی جسے میں نے بڑے بے لوث انداز سے ٹھکرا دیا۔ نواب محمد احمد خان کے قتل کے جرم میں لاہور ہائی کورٹ نے 18 مارچ 1978 کو جناب ذوالفقار علی بھٹو کو موت کی سزا سنائی تھی۔ اس خلاف کے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تو انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ سماعت کے دوران بھٹو صاحب کو جیل سپریم کورٹ لے جانے کے لیے لاہور سے سینٹرل جیل راولپنڈی منتقل کر دیا جائے تاکہ سپریم کورٹ میں ان کے پیشی کا عمل حکومت کے لیے نسبتاً آسان ہو جائے۔ کیونکہ عوامی مداخلت سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ بھٹو صاحب کو قیدیوں کی بڑی گاڑی میں پولیس کی بھاری گارڈ کے ساتھ جیل سے سپریم کورٹ لے جایا جائے گا اور اس کے لیے گاڑی کے آگے پیچھے 2 چھوٹی بڑی گاڑیاں ہوں گی اور اس کے لیے پولیس حکام نے مختلف قسم کے راستوں کا بھی انتخاب کر لیا۔ سپریم کورٹ میں پیشی کے دوران پولیس کی کافی نفری ان تینوں راستوں کے دیکھ بھال پر مامور کی گئی، لیکن کسی جگہ پر کوئی اطلاع نہیں ملی۔ صرف سپریم کورٹ میں وکلاء پی 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 کے کچھ لوگ اور اخباری نمائندے آیا کرتے تھے۔ پہلے دن جب بھٹو صاحب کو جیل سے لے جانے کے لیے قیدیوں کی بڑی گاڑی میں بٹھایا گیا تو انہوں نے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا، مگر دوسرے ہی روز خاموشی سے اسی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ سپریم کورٹ کا بھٹو صاحب کی اپیل پر فیصلہ 6 فروری 1979 کو آنے کی امید تھی، اس لیے 5 فروری کو مجھے کہا گیا کہ میں صبح 8:45 پر جی ایچ کیو کے دفتر آ جاؤں۔ مقررہ وقت پر جب میں جنرل شاہ رفیع عالم کے دفتر میں پہنچا تو اندر موجود نہیں تھے، لیکن کچھ ہی دیر بعد جنرل صاحب اضطراب کی حالت میں میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ
رفیع ایک حرامزادہ جو سپاہی کی وردی میں تھا سپریم کورٹ میں داخل ہوا ہے اور بلند آواز میں کہا ہے کہ اگر بھٹو صاحب کو کچھ ہوا تو میں تمام ججوں اور جرنیلوں کو ختم کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں فوراً سپریم کورٹ جا کر SSP کو ملوں اور ان سے کہوں کہ سرگوشیوں کے ذریعے وہ تمام لوگوں کو یہ کورٹس میں بتائیں کہ پیپلز پارٹی کا آدمی فوجی جوان کی وردی پہن کر اندر آیا ہے اور اس نے یہ حرکت کی ہے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور فوراً باہر کھڑی جیپ کی طرف جاتے ہوئے خود ہی چلاتے ہوئے سپریم کورٹ کا رخ کیا۔ میں بے حد تیزی سے جیپ دوڑاتا ہوا ٹریفک سگنل کی پرواہ کیے بغیر چند ہی منٹوں میں سپریم کورٹ کے سامنے جا پہنچا، جہاں کافی اخباری نمائندے خاص کر بیرونی ممالک کے نمائندے کھڑے تھے۔ میں نے جیپ کو سڑک کے کنارے ایک طرف روکا اور اس کے بعد گیٹ پر سنتری نے بلا ٹوک گیٹ کھول دیا اور مجھے اندر جانے دیا۔ میں نے ڈیوٹی پر کھڑے پولیس انسپکٹر سے کہا کہ اندر سے SSP مسٹر آصف کو بلائیے۔ چند لمحوں بعد مسٹر آصف باہر آئے تو میں نے ان کو جنرل شاہ رفیع عالم کی خواہش بتائی، جنہوں نے مجھے یقین دلایا کہ ہر ممکن طریقے سے اندر لوگوں کو یہ بتا دیا جائے گا۔ میں واپس کھڑی جیپ کو چلاتے ہوئے اسی رفتار سے واپس GHQ کے دفتر پہنچا اور جنرل صاحب کو بتایا کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ جنرل صاحب بے حد خوش ہوئے اور مجھے شاباش دی۔ میں ان کے ساتھ بیٹھا، ان کے دفتر میں چائے اور گپ شپ کا دور چل رہا تھا کہ جنرل صاحب کا ٹیلی فون بجا اور ان کو بتایا گیا کہ سپریم کورٹ نے مسٹر بھٹو کی اپیل کو نامنظور کر دیا ہے، اور انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ بھٹو کے ساتھ دوسرے قیدیوں کی اپیلیں بھی اتفاق رائے کے ساتھ نامنظور کر دی گئی ہیں۔ میں نے اس ٹیلی فون کی بات سے یہ سمجھا کہ شاید بھٹو صاحب کی اپیل بھی سپریم کورٹ نے اتفاق رائے سے نامنظور کی ہے۔ جنرل صاحب نے ٹیلی فون بند کرنے کے بعد مجھے بتایا کہ اپیل نامنظور ہو چکی ہے اور مجھے پچھلے دن کے بتائے ہوئے احکامات پر فوراً عمل کرنا چاہیے۔ میں وہاں سے جیل سپرنٹینڈنٹ یار محمد کے دفتر میں گیا، جہاں وہ میرے انتظار میں تھے۔ جاتے ہی انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کوئی خبر ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ سپریم کورٹ نے بھٹو صاحب کے ساتھ دوسرے قیدیوں کی اپیل نامنظور کر دی ہے۔ جیل کے حکام نے جو ہی یہ خبر سنی تو ان کی زندگی واپس آ گئی، کیونکہ اگر بھٹو صاحب کی اپیل منظور ہو جاتی تو شاید ان کے لیے زمین تنگ ہو جاتی۔ یار محمد صاحب جو کہ جیل سپرنٹینڈنٹ تھے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ کیوں نہ یہ اطلاع بھٹو صاحب کو دی جائے۔ ہم دونوں سیکیورٹی وارڈ میں گئے، جہاں بھٹو صاحب ایک خاص سوچ میں بیٹھے نظر آئے۔ یار محمد صاحب نے اظہار افسوس کرتے ہوئے انہیں یہ بتایا کہ سپریم کورٹ نے ان کی اپیل کو نامنظور کر دیا ہے۔ بھٹو صاحب نے ان کی یہ بات سن کر کوئی خاص رد عمل ظاہر نہ کیا، بلکہ کہنے لگے کہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اپیل نامنظور ہوگی، ورنہ کوئی نہ کوئی بھاگا آتا اور مجھے بتا دیتا کہ اپیل منظور ہو چکی ہے۔ البتہ سپرنٹینڈنٹ جیل یار محمد صاحب جب بھٹو صاحب کو اپیل کے رد ہونے کی خبر سنا رہے تھے تو میں نے ان کے چہرے پر ایک خاص قسم کی درد کی کیفیت دیکھی، اور انہوں نے فوراً مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا یہ کورٹ کا متفقہ فیصلہ تھا۔ چونکہ میں جنرل شاہ رفیع عالم کے دفتر میں ٹیلی فون کی بات چیت سے یہی اندازہ لگایا تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ وہ جج صاحبان کا متفقہ فیصلہ تھا، جس پر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا مگر خاموش رہے۔ ہم تینوں خاموشی سے بیٹھ گئے، کیونکہ حالت ہی کچھ ایسی تھی، لیکن بھٹو صاحب نے اپنے آپ پر کمال کنٹرول دکھایا اور ایسا محسوس ہوا کہ اس بری خبر کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بالکل ڈھیلے ڈھالے موڈ میں اپنے آپ کو ظاہر کیا، جیسے ان کو اس کی ذرہ بھر پرواہ نہیں، جس نے مجھے بے حد متاثر کیا، بلکہ وہ زیادہ زندہ دلی کے موڈ میں نظر آنے لگے۔ اور سپرنٹینڈنٹ جیل جب ان کی چپ زبانی کی تعریف کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس زبان کو بڑے طریقوں سے استعمال کیا ہے۔ وہ کچھ زیادہ ہلکے پھلکے موڈ میں معلوم ہو رہے تھے، اور میں اس سوچ میں تھا کہ جیسے ہی ان کو سپریم کورٹ کی طرف سے اپیل کی منظوری کی خبر دی ہوگی، باتوں باتوں میں انہوں نے چودھری یار محمد سے کہا کہ وہ ان کو کب پھانسی لگا رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی کہنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں۔ ہم نے اس دنیا میں بہت عیش و عشرت دیکھا ہے، لیکن اب کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے جو چاہا ہم نے اس کو حاصل کیا، لیکن یہ سب کچھ تنزیہ کہہ رہے تھے۔ لیکن ان کے اس رویے نے مجھے بہت متاثر کیا، اور پھر کہنے لگے کہ میرے چند دن رہ گئے ہیں، اس لیے مجھے آرام سے رہنے دیا جائے اور خواہ مخواہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ کرو وہ کرو وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اس سے میری توہین ہوتی ہے۔ پھر میرے نزدیک ہو کر میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ برائے مہربانی ہر تبدیلی کے متعلق انہیں بتایا جائے، خاص کر اگر انہیں کسی اور جگہ منتقل کیا جا رہا ہو۔ تو میں نے ان سے وعدہ کے طور پہ اپنا سر کو ہلا دیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے بتائیے کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیجیے تاکہ آنے والے تمام نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ اللہ حافظ۔